السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو الفاظ ہم منہ سے نکالتے ہیں وہ بظاہر تو ہمارے پھیپھڑے سے ہوا آتی ہے اور ہمارے جو ووکل کارڈ ہیں وہ تھر تھر آتے ہیں اور لفظ باہر نکل آتے ہیں، تو یہ ایک بے جان سی کوئی چیز ایسے لگتی ہے کہ ہے، لیکن جو الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں ان کا اتنا اثر ہے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے، جیسے تیزاب کا اثر ہوتا ہے، جیسے چھری کا اثر ہوتا ہے، جیسے خوشبو کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے یہ ٹرم سنی ہوگی، اورل ہائیجین۔ اس کا مطلب ہے کہ دانت صاف ہوں، منہ صاف ہو، منہ سے اسمیل نہ آئے، دانتوں کو اچھے طریقے سے صاف کیا جائے، مسوڑے صاف ہوں۔ میں نے پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی ایک لنگوسٹکس کی ماہر ہماری کولیگ سے یونیورسٹی میں۔ انہوں نے مجھے ایک ترکیب، ایک ٹرم جو ہے اس سے روشناس کرایا، اور وہ ٹرم تھی وربل ہائیجین۔ تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو 200 کے قریب ایسے الفاظ سکھا دیں جو تمیز والے ہوں، تہذیب والے ہوں، جن کے اندر شائستگی ہو، جس کے اندر انکساری ہو، جن کے اندر انکساری ہو، جن کے اندر بدتمیزی نہ ہو، جس کے اندر کھردرا پن نہ ہو، جس کے اندر ایک نرمی ہو، تو صرف یہ الفاظ سیکھنے سے اور ان الفاظ کے استعمال کرنے سے ان کی شخصیت کے اوپر وہی اثر پڑے گا جو کہ ان الفاظ کی تاثیر ہوگی۔ یعنی اگر ہم ان بچوں کو فرض کریں انہیں کسی کی بات پسند نہیں آئے اور وہ ایک رف لہجے میں ان سے گفتگو کریں، کھدرے لہجے میں گفتگو کریں، اس کے مقابلے میں وہ یہ کہیں کہ آپ نے جو بات کہی ہے میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کے بارے میں مزید بتائیں، بنسبت اس کے کہ ہم کہیں اور چل کیا باتیں ماری جا رہا ہے، ایسے فضول باتیں ماری جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں صورتوں میں ہم نے اس کی بات سے اختلاف کیا ہے، مگر جو ہمارے الفاظ کے استعمال ہیں وہ ہماری شخصیت کا آئینہ دار بھی ہیں اور وہ ہماری شخصیت کے اوپر پھر اثر بھی ڈالتے ہیں۔ جو ان الفاظ کے بولنے سے جو ہمارا متکلم ہے، جو ہم یعنی مخاطب ہے ہمارا، اس مخاطب پر جو اثر پڑ رہا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، ماحول پہ جو اثر پڑ رہا ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہاں جس بات کی طرف میں آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنی شخصیت کے اندر جو ایک اندر کی ایک بدبو ہوتی ہے، جو اندر ایک کثافت ہوتی ہے، اندر کا ایک بوجھ ہوتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔ ہماری اپنی اندر کی جو شخصیت ہے وہ نفیس ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے اگر ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ صاف اور پاکیزہ ہوں۔ تو یہ بات میرے دل کو بہت لگی اور مجھے لگا کہ میں اپنے تمام دوستوں کو بتاؤں، چونکہ میں پیرنٹنگ کے بارے میں بہت باتیں کرتا ہوں، تو اس کانٹیکسٹ کے اندر اس لحاظ سے میں نے کبھی سوچا نہیں اور کبھی بات نہیں کی، تو مجھے لگا کہ یہ بات بتانی بہت ضروری ہے کہ پلیز آپ اپنے گھر میں دیکھیے، اپنے دفتر میں دیکھیے، اپنے ماحول میں دیکھیے کہ میں اور آپ گفتگو کیسے کرتے ہیں، میرا اور آپ کا بات کرنے کا لہجہ کس قسم کا ہے، اور جو خاص طور پہ الفاظ کا چناؤ ہے وہ کیسا ہے، اور وہ جو الفاظ ہیں کیا وہ کسی کے سینے میں برچھی کی طرح چبھ رہے ہیں یا پھول کی طرح پڑ رہے ہیں۔ تو الفاظ کا چناؤ کرنا اور یہ سیکھنے والی چیز ہے، ظاہر ہے جو الفاظ ڈکشنری کے ہیں وہ سیکھنے والی چیز ہے، اور جو بچے بولتے ہیں وہ تو وہی بولتے ہیں جو گھر کے افراد بولتے ہیں۔ تو لہٰذا گھر کے اگر والد اور والدہ اپنی گفتگو میں کہیں اوئے بدتمیز، ابے تبے سے گفتگو کریں، اوئے الو کے کان، ابے الو کے چرخے، ابے تو کیا کر رہا ہے، میں لگاؤں ایک منہ کے اوپر تیرے، اس طرح کے لہجے میں اگر گفتگو کرتے ہیں، دیکھتا ہوں میں تم کیسے کرتے ہو، اس طرح کی گفتگو لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، یا اس کے مقابلے میں ایک شائستگی سے گفتگو کرتے ہیں، ایک تمیز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اختلاف کرتے وقت بھی اس کے اندر ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچوں کی، میں تو بڑوں کی بھی بات کر رہا ہوں لیکن چونکہ یہاں ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ سکھائیں۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا ڈکشن، کہ اس کا تو ڈکشن ہی چینج ہو گیا، تو ڈکشن ایکچولی ڈکشنری سے نکلا ہے، یعنی ڈکشن چینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ کس قسم کے بولتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کا اگر ڈکشن چینج کر دیں گے، وہ الفاظ جو ہمارے خیال میں بد تہذیبی کے الفاظ ہیں وہ نہیں بولیں گے، اور وہ جو تہذیب کے مطابق اور شائستگی کے اصولوں کے مطابق جو الفاظ ہیں ان کو بیان کریں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارے بچوں کی شخصیت کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آئے گی،
اور ہم بڑے بھی اس کو پریکٹس کریں. اگر ہم دیکھیں گالی گلوچ جو ہے، مغلظات، وہ ایکسٹریم فارم ہے وربل ان ہائیجین ہونے کی. اچھا، اس کے علاوہ طعن و تشنیع کرنا، کسی کے نام رکھنا، کسی کو غلط اس کی کسی فزیکل ہینڈی کیپ کی وجہ سے، جسمانی معذوری کی وجہ سے اس کو کوئی ناموں سے پکارنا، تو یہ ایسی باتیں، یا تانے دینا کسی کو، تو ایسی تمام باتیں تو بالکل ہی یعنی انتہا درجے کی بد تہذیبی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے کم درجے کی بھی روڈنس جو ہے اپنے الفاظ میں سے ختم کریں. اور ایک بات میں نے اور سیکھی کہ جب ہم کوئی فقرہ بولیں، خاص طور پر اپنے بچوں کے ساتھ، تو وہ اس فقرے میں سے نا کو نکال دیں. مثلا یہ فقرہ ہے تم کھانا نہیں کھاؤ گے، اس کے مقابلے میں فقرہ یہ ہونا چاہیے تھا اب آپ کھانا کھا لیجئے. فقرے میں سے نا، دونوں کے مطلب ایک ہی ہیں، مگر جو نا سے شروع ہونے والا فقرہ ہے، جو نیگیٹو کی ہے، تم دروازہ بند نہیں کر سکتے تھے، اس کی نسبت یہ کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو ذرا دروازہ بند کر دیں گے. نا کو اس میں سے نکال دیجئے. نا کو اگر آپ نکال دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ فقرے میں بہت زیادہ شائستگی آ جائے گی. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. میں مزید بھی باتیں اس سلسلے میں اور کر سکتا ہوں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ آپ بس اتنا ہی کافی ہے. آپ ان پر غور کیجئے اور پھر اپنا بھی جائزہ لیجئے، اور اپنے لیے بھی ایک پابندی لگائیے کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو ہم بالکل بغیر کسی سوچے سمجھے منہ سے نکال دیتے ہیں، اور کون سے ایسے الفاظ ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانے ہیں جن کے ذریعے ان کی شخصیت کے اوپر ایک جادوئی اثر ہوگا.